اے راہ حق کے شہیدو، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، وفا کے دل نشیں قصے تمہارے نام کرتی ہوں، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، تر و تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتی ہوں، تر و تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتی ہوں۔ کہا ہے باپ نے جھوم کر اس دیس کی مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ 16 دسمبر 2014 سانحہ پشاور، تاریخ کا ایک سیاہ ترین اور بد ترین دن۔ جی ہاں جناب صدر، جب مجھے یہ موضوع ملا تو یقین کیجئے میرا دماغ معاف ہو گیا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا، میرا جسم شل ہو گیا، میری زبان گنگ ہو گئی، کیونکہ میرے الفاظ نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ جناب صدر، اس دن کی وحشت اور ہولناکیوں کا سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن سورج تو نکلا تھا مگر ڈوبا ڈوبا سا، رات کو تارے تو تھے مگر بجھے بجھے سے، چاند تو تھا مگر بے نور سا، ہواؤں میں اٹکیلیاں نہیں تھی، فضاؤں میں سرور نہیں تھا، بلبل کا ترنم نہیں تھا، پھولوں میں مہک نہیں تھی، پرندے سہمے سہمے تھے، عجیب سوگوار سی فضا تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ جی ہاں، ذی وقار اس وقت پشاور میں معصوم بچوں سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، ان ننھے فرشتوں پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، ان ننھی کونپلوں کو مسلا جا رہا تھا، بچے ڈرے سہمے تھے کیونکہ وہ گولیوں کی ترتراہٹ اور بارود کی بدبو سے ناآشنا تھے، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے خود کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں پایا، جب علی اصغر کا لاشا خون میں تربتر تھا کہ جس کو دیکھ کر آسمان بھی رو رہا ہوگا۔ میں چشمے تصور سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ جب خون میں بچوں نے کیا خود وضو، خون میں بچوں نے کیا خود وضو، پیش عرض وطن مائے ہے سرخ رو، بربرجت ہوئی وہ خدا کی پناہ، بربرجت ہوئی وہ خدا کی پناہ، کربلا تا پشاور وہ یزیدی سپاہ۔ جی ہاں جناب صدر، میں ان حملہ آوروں کو یزیدی سپاہی کہوں گی کیونکہ ادھر قاتل بھی مسلمان، ادھر مقتول بھی مسلمان، ادھر بھی کلمہ گو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر حملہ کیا، تو دوسری طرف بھی حق گو جنہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اپنی جانیں اپنے مالک حقیقی کے سپرد کی۔ فلک خاموش تماشائی بنا یہ منظر دیکھ رہا تھا کیونکہ آسمان سے فرشتے اترتے بھی تو کس کی مدد کو، قاتل کی یا مقتول کی، ابابیل کنکر لیے مدد کو پہنچتے بھی تو کس کی، قاتل کی یا مقتول کی، آسمان سے طوفان نو برستا بھی تو کس کی مدد کو، قاتل کی یا مقتول کی، کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بے اختیار میری زبان سے نکلا، اب نہ خنجر سے نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر سے نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دندان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دندان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ ذی وقار معصوم بچوں، پرنسپل، اساتذہ اور اساتذہ اکرام کے خون سے لتھڑے جسم زبان حال سے چیخ چیخ کر مجھے یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے، آخر تم کتنے گھر اجاڑو گے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ذی وقار اور پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب کچھ ہی دنوں بعد وہی والدین اپنے بچوں کو دوبارہ تیار کر کے اسی پختہ ارادے، عزم و ہمت، جوش و جذبے اور ولولے سے اسکول لا رہے تھے، گویا ایک پیغام دے رہے تھے کہ وہ لے کر حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، وہ لے کر حوصلہ و عزم بے پناہ چلے، جو لوگ ہنستے ہوئے قتل گاہ چلے، غریب نکلے رز کما تو اہل دل نے کہا کرو سلام کہ ہمت کے بادشاہ چلے، کرو سلام کہ ہمت کے بادشاہ چلے۔ اور یہ کہ اے عرض پاکستان اے میری جان، اے عرض پاکستان اے میری جان، تجھ پر ایک کیا ہزاروں جانیں قربان، تو میری آن
تو ہی میری شان، تجھ ہی سے تو ہے میری پہچان. دشمن تیرے ہزار ہے پھر بھی، دشمن تیرے ہزار ہے پھر بھی تو شاد باد رہے گا اے پاکستان، تو شاد باد رہے گا اے پاکستان. تجھ پر فدا میری ہر ایک شے، یہ مال و متا یہ دل اور جان، یہ مال و متا یہ دل اور جان. اور بہشت سے شہیدان وطن پکار رہے تھے کہ جب میں مر جاؤں میری الگ پہچان لکھ دینا، جب میں مر جاؤں میری الگ پہچان لکھ دینا، میرے لہو سے میری پیشانی پر وطن کا نام لکھ دینا. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. پاکستان